اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے سونا یعنی گولڈ پہننا پسندیدہ عمل نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، پسندیدہ عمل سے اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں اس پر گناہ ہوگا پہننے سے، یا یعنی کسی قسم کی شریعت ناپسند ہے، تو ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے وہ حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے جو سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، سونے اور ہری ریشم اور سونے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے اوپر حلال ہے۔ تو بھئی وہ پڑھنا پسندیدہ نہیں ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں بعض ایسی حدیثیں آئی ہوئی ہیں، مثال کے طور پر ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یطوق حبیبہ طوقا من نار، جو شخص اپنے حبیب کو آگ کا قلادہ پہنانا چاہتا ہے، طوق یعنی وہ جو ہوتا ہے گلے میں، تو پھر وہ سونے کا پہنا دے۔ تو اولاً تو اس میں حبیب ہے جو دونوں کو شامل، لڑکے اور لڑکی کو، لیکن زیادہ بہتر اس سے لڑکے ہی پر محبوب یعنی مرد پر محمول کیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول بہت سی حدیثیں ایسی ہیں۔ حضرت وہ عورت جو آتی ہے آپ پاس زکوٰۃ، آپ کیا پہنے ہوئے تھی؟ وہ کنگن پہنے ہوئی تھی نا، تو آپ نے کہا تو اس کے مال کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو چاہتی تیرے بچے کو اللہ تعالیٰ کیا پہنا ہے؟ بچی کو آگ کا کنگن پہنا ہے؟ اس نے نکال دیا، کہا یہ اللہ کو تو سنا ہی تو تھا نا، ہم نے نہیں کہا کہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور حسن درجے کو پہنچتی ہے سنن ابو داؤد ہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ میں کنت اوضاحا، میں جو ہے ایک جسے ہوتا ہے ہنسلی سے کہتے ہیں، اسے ہمیں پہنا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کیا کنز ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی تو زکات ہے تو کنز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کا اس بات پر اجماع ہے تقریباً، جیسے شیخ ابن باز وغیرہ دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ سونا مطلقاً عورت کے لیے حلال ہے، مطلقاً عورت کے لیے حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ریا و نمود نہیں، ایسے کھول کے چلنا نہیں ہے نا، یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو ہم نے سنن ابو داؤد کی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، دیکھیے یہ حدیث اقل درجے حسن درجے کو پہنچتی ہے، لیکن بعض علماء نے اسے شاذ کیوں کہا ہے؟ اسید ابن ابی اسید جو راوی ہیں یہ صرف صدوق یعنی ہلکے درجے کے اور ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے، اسے شیخ ابن باز نے کہا کہ حدیث شاذ ہے۔ اور اگر یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے تو ہو سکتا ہے اس سے حبیب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مراد کیا ہے؟ وہ مرد لڑکا ہو سکتا ہے، نہ کہ لڑکی۔ ثالثاً بعض ایسی حدیثیں ہیں جو اجماع کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے، جب اجماع اس کے خلاف منعقد ہو گیا ہے تو گویا کہ یہ ان حدیثوں میں ہے جو منسوخ ہے۔ واللہ اعلم۔